الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ نماز میں ایک اہم مسئلے کی طرف اس مسئلے کے بارے میں گزارش کرنا چاہوں گا۔ تشہد میں بیٹھتے وقت عمومی طور کے اوپر لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پہ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں اور پھر اسی طرح ہی اپنا ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں اور اپنا ہاتھ بچھا لیتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہی تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں تو اپنی انگلی کو کھڑا کر لیتے ہیں اور اشارہ شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں میں سے سب سے زیادہ صحیح طریقہ کون سا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں، یہ جو طریقہ ہے کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس پہ انگلی کو اٹھانا اور پھر نیچے رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی صحیح حدیث سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ جو ہی تشہد کے اندر بیٹھا جائے تو اپنی اس انگلی کو کھڑا کر کے اشارہ شروع کر دیا جائے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 579 اور 580، 579 میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے اندر بیٹھتے تھے تو آپ اپنی اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ اور حدیث نمبر 580 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے اندر بیٹھتے تھے تو اپنی اس سبابہ انگلی کے ساتھ، شہادت والی انگلی کے ساتھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ اشارہ کیا کرتے تھے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت موجود ہے سنن نبی داود میں، حدیث نمبر 957 ہے سنن نبی داود کی۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز سکھا رہے ہیں، 10 صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے یہ وضاحت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد کے اندر بیٹھتے تھے تو تشہد کے اندر بیٹھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے تھے۔ مسند احمد کے اندر بھی اس طرح کی روایت موجود ہے، اس کی تیسری جلد ہے، صفحہ نمبر 471 پہ، سنن ابن ماجہ وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس میں نمیر الخزائی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تھے تو اپنا یہ والا ہاتھ اپنی دائیں ران کے اوپر رکھتے تھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس انگلی کے ساتھ تشہد کے اندر بیٹھتے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ اشارہ کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک اور مسئلہ یہ سمجھیں کہ یہ اشارہ ہے، اب اس کو اس طرح جو حرکت دی جاتی ہے تو کیا یہ حرکت دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ مسند احمد میں حسن درجے کی ایک روایت موجود ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں باقاعدہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرکت دیتے تھے۔ امام ابن حبان کی کتاب الثقات میں وہ بھی حسن درجے کی روایت ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اس طرح حرکت نہیں دیتے تھے۔ تو لہذا علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ صنعانی نے سبل السلام میں یہ موقع بیان کیا ہے، محترم مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی کی شرح تحفۃ الحفظی کے اندر یہ موقع بیان کیا ہے کہ انگلی کو حرکت دینا بھی صحیح ہے اور انگلی کو حرکت نہ دینا بھی صحیح ہے، یہ اشارہ ہے اور تشہد کے اندر بیٹھتے ہی اس انگلی کو کھڑا کر لیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم میں یا مسند احمد میں یا سنن نبی داود وغیرہ کے اندر جو روایات موجود ہیں، ہاں اس انگلی کو جو اس طرح حرکت دی جاتی ہے، یہ حرکت اگر کوئی بندہ شروع تشہد سے دیتا ہے پھر بھی صحیح ہے، نہیں دیتا پھر بھی صحیح ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت سے بعض ائمہ کرام استدلال کرتے ہیں کہ یہ والا جو اشارہ ہے، یہ اشارہ درود کے بعد دعا کے وقت کیا جائے گا، باقی پورے تشہد میں صرف اشارہ ہوگا اور درود کے بعد جب دعا شروع ہوگی تو اس وقت یہ حرکت شروع ہوگی۔ تو بسا اوقات یہ بھی صحیح ہے کہ اس میں دعا کے وقت اشارہ کر لیا جائے، لیکن اگر دعا کے وقت اشارہ نہ بھی ہو، شروع سے بھی اگر اشارہ اور حرکت دونوں ساتھ ساتھ رکھے جائیں تو وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔